بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو مالک سب کو سلامت رکھے، اللہ تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فالو کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ جو چل رہا ہے، جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ادا کی گئی، قربانی ہوئی، اور اس ماہ مقدس میں 18 ذی الحج جو ہے، یہ خلیفۃ المسلمین امام المتقین دماد رسول علیہ السلام کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے داماد صحابی یہ رسول شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے شہادت باسعادت نصیب فرمائی، اور یہ وہ صحابی ہے کہ یہ یکے بعد دیگر جس کے نکاح میں میرے رسول رحمت علیہ السلام نے 2 اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا اور ذو النورین کا لقب ملا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کے نکاح میں میرے رسول رحمت علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں، ذو النورین کا لقب ہے۔ اس کا اندازہ فرمائیں سیدنا عثمان غنی کا مقام کیا ہے، اس سے اور کیا مقام ہو سکتا ہے، کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے۔ حضور فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی، میرا یار عثمان غنی ہوگا۔ اور ریاض النظرہ کی یہ حدیث ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی وہ مقدر والا ہے، وہ مقام اور بلندی اور فعالہ شخصیت کا نام ہے۔ فرمایا کہ 70,000 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، فرمایا میرے عثمان کی سفارش پر وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ 70,000 گناہگار، 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا میرے عثمان غنی کی سفارش پہ۔ اور شرم و حیا کا عالم یہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ زاہدہ محدثہ اما عائشۃ الصدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک دن گھر میں حضور لیٹے ہوئے تھے۔ اس حالت میں حضور لیٹے کہ سرکار کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ فرمایا سرکار کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجازت مانگی، حضور نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پاک بارگاہ میں بیٹھے، گفتگو فرمائی، تاجدار صداقت چلے گئے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کی بارگاہ سے اجازت مانگی، رسول رحمت نے اجازت دی، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے گفتگو فرمائی، چلے گئے۔ اس کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی،
تو دروازے پہ پوچھا کون؟ فرمایا عثمان غنی ہے۔ وَصَوَّاتَ ثِيَابَكَ، میرے رسول کریم علیہ السلام ام المومنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جلدی سے اٹھ کے بیٹھے، حضور نے پنڈلی مبارک سے کپڑے کو درست فرمایا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے آقا نعمت کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان حضور آئے، آپ اس حالت میں رہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ویسے کہ ویسے لیٹے رہے۔ اب جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ کے جلدی سے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا درست فرما لیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا، اس وقت حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بائے بمائے ساز و سامان میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر رغبت دلائی، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے 200 اونٹ بمائے ساز سامان، پھر رسول کریم علیہ السلام نے تیسری دفعہ حضور نے سیدنا عثمان غنی نے فرمایا 300 اونٹ بمائے ساز و سامان۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر وهو یقول، رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہ اس عمل کے بعد عثمان غنی پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی کرے اس کے بعد فرمایا کوئی گناہ نہیں، فرمایا جو بھی کرے، یعنی کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا عثمان غنی فرمایا اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا فرمایا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ حضور علیہ السلام سیدنا عثمان غنی کے لیے دعا مانگی۔ حضور نے اے اللہ میں اپنے عثمان سے راضی ہوں، پاک پروردگار تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا، اور اسی ہی آیت کے تحت میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوا اور اب سے راضی ہو گئے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی ساری مخلوق کی دعا کو رد کر سکتا ہے مگر محبوب کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء جس کے لیے دعا کریں، میرے رسول پاک علیہ السلام جس سے حیا کریں، اب اندازہ لگائیں کہ سیدنا عثمان غنی کا مقام کیا ہے، عثمان غنی کی عظمت کیا ہے کہ میرے رسول کریم علیہ السلام کا دماد پاک بھی ہے۔ 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے، تو یاد سیدنا عثمان غنی کے ذکر کو جاری رکھیے گا۔ خلیفۃ المسلمین امام المتقین اور یہ صحابی رسول، اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی کے صدقے میں مالک ہماری مغفرت فرمائے، مالک سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔